بھئی اتنے مرلے یا اتنے کنال یا اتنا رقبہ اس کا ہے، لیکن کون سا ہے یہ نہیں معلوم۔ بلکہ بعض سوسائٹیوں میں تو وہ خرید رہے ہوتے ہیں تو خریدار کو بھی نہیں پتا ہوتا کون سا پلاٹ ملے گا، بعد اگر میں ملے گا۔ ایسی صورت ہے کہ جب رقبہ متعین نہیں ہے یا جگہ مشترکہ ہے، تقسیم کر کے نہیں دی ہے، اور دینے والے یا لینے والے میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو یہ ہبہ ختم ہو جاتا ہے، یہ گفٹ مکمل نہیں ہو پاتا، صحیح۔ اور یہ جگہ بدستور اسی شخص کی ملکیت میں رہتی ہے۔ اب اگر اس کا انتقال ہو گیا تو یہ ترکہ قرار پائے گی، ٹھیک ہے، اس میں اس کے بیٹوں کا بھی حصہ ہوگا اور بیٹیوں کا بھی حصہ ہوگا۔ ٹھیک تو اب اگر یہی والی صورتحال تھی کہ باقاعدہ جگہ متعین نہیں کی گئی تھی اور جگہ کا تعین نہیں تھا کہ کون سی جگہ ہے، تو اس صورت میں اگر نانا جان کا انتقال ہو گیا تو ان کی والدہ کا حصہ اس میں موجود ہے۔ ٹھیک۔ لیکن اگر نانا جان نے جگہ متعین کر کے اپنے بیٹے کو دے دی تھی تو اس صورت میں اس جگہ کے مالک ان کے ماموں ہو چکے، ان کو زندگی میں تحفہ ہو چکا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ اپنی اولاد کو تحفہ دے، وراثت کا حصہ تو متعین ہے، مرنے کے بعد تو حصہ ہر ایک کو جو اللہ نے بیان کیا وہ ملے گا، لیکن اگر زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس میں افضل یہ ہے کہ اولاد کے درمیان برابری رکھی جائے، ٹھیک ہے، یعنی جتنا بیٹوں کو دے اتنا بیٹیوں کو دے، افضل یہی ہے۔ صحیح۔ اگر وراثت کے طریقہ کار کے مطابق بیٹے کو دگنا دے دیتا ہے اور بیٹی کو جو ہے وہ اس سے آدھا دے دیتا ہے تو بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، اس میں گناہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی جو ہے وہ بیٹیوں کو محروم کرنے کی نیت سے یا کسی بھی بیٹے کو محروم کرنے کی نیت سے کسی ایک کو دے دیتا ہے تو اب اگر قبضہ کرا دیا وہ مالک تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ دینے والا گناہگار ہوگا۔ صحیح۔ تو دینے والے کو چاہیے کہ جب اپنے اولاد میں تقسیم کرے تو اولاد میں زندگی میں جب تقسیم کرے تو اولاد میں برابری اختیار کرے، کسی کو محروم نہ کرے۔ اگر اپنے ورثاء کو محروم کرے گا، اپنی اولاد کو محروم کرے گا، بعض کو بعض پر بغیر کسی وجہ کے فضیلت دے گا اور بغیر کسی وجہ کے دے گا تو اس صورت میں گناہگار ہوگا۔ بغیر وجہ اس لیے کہ بعض صورتوں میں وجہ ہوتی ہے کسی کو زیادہ دینے کی، جیسے کوئی بچہ بیچارہ معذور ہے، اس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ کما نہیں سکتا، کل اس کے لیے تنگی ہوگی، اب اگر اس کو دوسروں کی بنسبت زیادہ دے دیا تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ایک بچہ جو ہے وہ علم دین میں مشغول ہے اور دیگر جو ہے وہ دنیاوی علوم و فنون اور کمانے میں مصروف ہیں، اب جو علم دین میں مصروف ہے اس کے لیے اس نے کچھ زیادہ دے دیا دوسروں کی بنسبت، تو یہ بھی ایک وجہ ہے زیادہ دینے کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر بلا وجہ کسی کو محروم کرے گا، بلا وجہ کسی کو زیادہ کرے گا اور بالخصوص دوسرے کو محروم کرنے کی نیت سے کسی کو نوازے گا تو اس صورت میں گناہگار ہوگا۔ تو اب ان کا مسئلے کا جواب یہ ہوا۔ اب انہوں نے ایک سوال یہ تھا کہ کیا اب ماموں دیں؟ تو اگر ماموں کا قبضہ نہیں ہوا تھا تو وہ بدستور ترکہ ہے، تو اس صورت میں ان کی والدہ کا حصہ موجود ہے اور ماموں کا دینا کوئی احسان نہیں ہوگا بلکہ ان کی والدہ کا جو حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا وہ دیں گے۔ اگر ماموں اس کے اوپر مکمل طور پر شرعی اعتبار سے مالک ہو چکے تو اب ماموں کے اوپر دینا لازم نہیں ہے۔ البتہ نانا نے اگر جو ہے وہ ان کو خامخواہ محروم کیا ہے اور تحفے میں برابری نہیں کی ہے اور بلا وجہ ایک کو نوازا ہے تو اس صورت میں وہ گناہگار ہو۔ استغفر اللہ۔ اچھا حضور، آپ نے گفٹ کے حوالے سے پورا مسئلہ بیان فرمایا کہ قبضہ ضروری ہے، آپ کا ایک تجربہ ہے دارالافتاء اہل سنت میں اور 20 سائلین آپ نے ڈیل کیے ہوں گے، ایسے مسائل میں عموماً قبضہ جو شرعی قبضہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ گفٹ ہو گیا ہے اور یہ شرعی طور پر مالک بن گیا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ عام طور پر لوگ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے نام جائیداد لگا دی ہے، لیکن وہ جائیداد آپ جیسا کہ فرما رہے ہیں کہ گفٹ کہلاتی ہے، تو گفٹ کے جو پورے شرعی احکام ہیں عمومی طور پر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پائے جا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں پائے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں کرنا کیا ہے؟ وہ قبضہ پایا گیا یا نہیں پایا گیا خود ہی فیصلہ کر لینا ہے یا کسی سے رابطہ کریں، معلومات لیں، کیا کریں؟ جی، عمومی طور پر جو گفٹ ڈیڈ والے معاملات ہوتے ہیں اس میں قبضے والی صورت نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ عام طور پر لوگ جب قانونی ڈاکومنٹیشن پوری ہو جاتی ہے
تو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے نام ہو چکا، اور اب قانون بھی اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ یہ ہماری ہی ہے، تو لہٰذا ہمارا قبضہ ہی ہے۔ تو صرف قانونی ڈاکومنٹ میں کسی کا نام کروا دینا شرعی اعتبار سے یہ قبضہ قرار نہیں پاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے قبضہ یہ ہے کہ مکان ہے، دکان ہے، یا جو بھی چیز ہے تو وہ اس کے اوپر شرعاً قبضہ قرار دے، کیونکہ تحفے کا معاملہ ہے۔ تحفے کا ایک اصول ہے کہ تحفہ کمپلیٹ اس وقت ہوگا کہ جو چیز تحفہ کی جا رہی ہے وہ تحفہ جس کو کی جا رہی ہے اس کے قبضے میں دے دی جائے۔ جیسے بالفرض یہ قلم اگر میں کسی کو تحفہ دے رہا ہوں، میں اگر کسی کو بولتا ہوں کہ یہ میں نے آپ کو تحفہ دیا اور قلم میں نے جیب میں رکھ لیا، تو یہ تحفہ مکمل نہیں ہے۔ اور ہاں، جب تک میں اور وہ زندہ ہیں تو میں جب بھی اس کے حوالے کر دوں گا تحفہ مکمل، قبضہ اس کا ہونے کی وجہ سے تحفہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر میں نے اس کے حوالے نہیں کیا، اس کو قبضہ نہیں دیا، میرا انتقال ہو گیا یا اس کا انتقال ہو گیا، تو صرف الفاظ بول دینے سے یا تحریراً لکھ دینے سے یہ تحفہ مکمل نہیں ہوا۔ اور دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ عام طور پر جب ایک گھر ہوتا ہے تو وہ گھر 2-3 افراد کے نام کرایا جاتا ہے۔ تو اب اگر وہ قابل تقسیم چیز ہے، یعنی ایسا ہے کہ اس کو تقسیم کریں تو ہر ایک کو اتنا حصہ ملے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے، تو اگر اتنی تقسیم کرنے کے بعد اتنا ہر ایک کو حصہ ملتا ہے تو پھر اس میں شرعی اصول یہ ہے کہ اس چیز کو تقسیم کر کے ہر ایک کا حصہ متعین کر کے اس کو قبضہ کرا دیا جائے۔ تو اب اگر بغیر تقسیم کیے قابل تقسیم چیز تھی اور بغیر تقسیم کیے 2-3 افراد کو دے دی تو یہ بھی ہبہ مکمل نہیں ہوا، یہ گفٹ جو ہے وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا۔ اب اگر دینے والے کا انتقال ہو گیا تو یہ چیز بدستور اسی کی ملکیت میں باقی رہی اور اس میں وراثت کے احکام جاری ہوں گے۔ تو عام طور پر جو لوگ گفٹ ڈیڈ کروا دیتے ہیں یا اپنے بچوں کے نام کروا دیتے ہیں تو وہ ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھتے، تو اس میں ہوتا یہی ہے کہ وہ ناقص ہبہ ہوتا ہے، وہ تحفہ مکمل نہیں ہوا ہوتا اور کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس میں وہی وراثت والے احکام ہی جاری ہوتے ہیں۔ لیکن لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اسٹام ہے، یہ کاغذ ہے، ہمارے پاس قانونی کاغذ ہے، ڈاکومنٹس ہے، تو بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو شرعی اعتبار سے یہ کافی نہیں ہے، دنیاوی قانون کے اعتبار سے یہ مسئلہ بتانے کے باوجود بھی یہ آرگومنٹس ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو قانونی طور پہ کروا لیا ہے۔ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو، عام طور پر مسلمانوں کو بات یہ سمجھ آ جاتی ہے، سمجھانے سے سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ وہ سمجھ سکتا ہے کہ جو واقعی اس بات کی نیت رکھتا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے مجھے اس پر عمل کرنا ہے، جس کے دل میں جو ہے یہ رمق ہوتی ہے، جو یہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے کسی دوسرے کا حصہ نہیں لینا، جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے وہ مجھے لینا ہے، بنتا ہے تو لوں گا، نہیں بنتا ہے تو نہیں لوں گا۔ عام طور پر جو اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس مسئلے کو بہت جلدی سمجھ لیتے ہیں، اور جو اس سے برعکس سوچ رکھتے ہیں، یعنی یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہمارے باپ نے تو ہمارے نام کروا دیا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا نہیں ہے، اور ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اب ہمارا نام ہو گیا۔ اور بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے بوڑھے والدین کو دوسرے ورثاء کو بتائے بغیر جاتے ہیں کورٹ کچہری میں جو ہے انگوٹھا لگوا لیتے ہیں، اور جو ہے والدین کو بتائے بغیر جو ہے سائن کروا لیتے ہیں۔ تو جو اس طرح کی کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ جو والدین کی زندگی میں دوسرے ورثاء کی موجودگی میں ان کو دھوکہ دے کر، ان کو پردے میں رکھ کر اس طرح کا کام کرواتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے لیے یہ ایک تکلیف ہوتی ہے، تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، تو وہ اس بات کے اوپر بفر جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ جب ہمارے نام ہو گیا تو اب ہماری ہو گئی۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان کے بفرنے سے یا ان کی جو ہے وہ ڈیڑھ ہوشیاری کرنے سے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو شرعی حکم ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں اور میرے والد کی 5 بہنیں ہیں، اور وراثت میں ان کو کتنا حصہ ملے گا؟
اور ہم بھائیوں پر پھوپھیوں کو حصہ دینا ضروری ہے، فرض ہے، یا میرے والد صاحب کو ہی دینا چاہیے تھا؟ جی اچھا حضور، یہ سوال تو آیا ہے، اب اس سوال کے الفاظ سے سمجھا جائے یا ویسے ہی عمومی طور پر نظر آتا ہے کہ اب ان کے والد صاحب کو پتہ نہیں کب انتقال ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے کل ہی وہ یہ مسئلہ پوچھنا، ہو سکتا ہے کہ کئی سال گزر گئے ہوں. تو یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ وراثت کی تقسیم کرنی کب ہے؟ کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، خاندانوں میں آپس میں پھوٹ پڑے، کوئی مطالبہ کرے، اس وقت کرنی ہے، یا اس کا بھی کوئی شریعت نے وقت مقرر کیا ہے؟ اور یہ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس کا بھی جواب دیجیے. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ان کے ذہن میں ایک کنفیوژن ہے کہ جیسے بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بیٹے ہیں، تو مختلف رشتہ دار ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں. ٹھیک ہے. تو ہر ایک رشتہ دار کا ہر صورت میں حصہ نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام مقرر فرمائے ہیں، جو بیان فرمائے ہیں، اس میں ایک ہوتے ہیں ذوی الفرائض. تو ذوی الفرائض کو پہلے حصہ دیا جاتا ہے، اور وہ جو بیان کیے گئے ہیں تقریباً 12 کے قریب ہیں، ان کو پہلے حصہ دیا جاتا ہے. اب اگر کسی شخص کا انتقال ہوا، اس کے بیٹے موجود ہیں، تو اب اس صورت میں اس کی بہنوں کو حصہ نہیں جائے گا، ٹھیک ہے. اور اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو وہ اسی میں تقسیم ہو جائے گا. صحیح. اور عام طور پر ورثاء کا تعین جو ہے وہ ایسے ہی کسی کی بات سن کر نہیں کیا جائے گا کہ یوں ہے یوں ہے، کیونکہ لوگ ورثاء کے تعین کے سلسلے میں غلطی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کو جو حقدار نہیں ہو رہا ہوتا اس کو حقدار سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور جو حقدار ہوتا ہے اس کو حقدار نہیں سمجھ رہے ہوتے. جیسے اگر بالفرض اسی مثال کو لے لیں کہ اگر میت کی اپنی اولاد موجود ہے، یعنی بیٹے اور بیٹیاں دونوں موجود ہیں، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں اس کی بہنوں کو، اس کے بھائیوں کو، مرنے والے کے بہنوں کو، مرنے والے کے بھائیوں کو حصہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر مرنے والے کے والدین زندہ ہیں، یعنی اس کا ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے یا دونوں زندہ ہیں، ان کو حصہ ملے گا. ٹھیک ہے. لیکن عام طور پر لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، پوچھ رہے ہوتے ہیں ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، ہم اتنے بھائی بہن ہیں، کتنا حصہ بنے گا؟ تو یہ تفصیل پوری نہیں ہے. تو جو وراثت کے حکام جانتا ہے کا بھی بتانا تو پڑے. وہ پھر یہ بھی پوچھے گا کہ ٹھیک ہے آپ کے بہن بھائی تو ہیں، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، کیا آپ کے والد کے والدین میں سے بھی کوئی زندہ تھا یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اسی طرح دادا دادی میں کوئی جو ہے وہ زندہ تھا یا نہیں؟ تو یہ ایک پوری تفصیل ہوتی ہے. صحیح. تو اس وقت جو ہے وہ تعین کیا جاتا ہے کہ کس کو حصہ ملے گا، کس کو حصہ نہیں ملے گا. تو اس کو یہاں پہ یوں بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ تو پوچھنے والے سے پوری ڈیٹیل لینے کے بعد پھر تعین کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ ہیں، ان میں سے ان کو ملے گا اور ان کو نہیں ملے گا. تو بہنیں جیسے بعض اوقات حصے دار ہو بھی جاتی ہیں، صحیح. لیکن بعض اوقات جیسے میت کی اپنی اولاد موجود ہے، یعنی بیٹے موجود ہیں، تو بہنیں محروم ہو جاتی ہیں. اسی طرح میت کے جو بھائی ہیں، مرنے والے کے جو بھائی ہیں، اور یہ بھی حصے دار بنتے ہیں. بعض صورتوں میں حصے دار بنتے ہیں اور بعض صورتوں میں ان کو حصہ نہیں ملتا ہے. تو یہ جو صورتیں ہیں یہ در حقیقت ورثاء کی، مختلف ورثاء کی موجودگی کے اوپر ان کا انحصار ہوتا ہے کہ کون موجود ہے تو نہیں ملے گا اور کون موجود نہیں ہے تو ملے گا. یہ پوری صورتحال جو ہے وہ جاننے کے بعد ہی بتایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ان کو اور جتنے بھی سائلین اس طرح کے آ رہے ہیں ان کو مفتی صاحب سے دارالفتاء اہل سنت میں رابطہ ہی کرنا چاہیے. جی. پوری تفصیل بتا کر جب مسئلہ پوچھیں گے تو آپ کی جو مخصوص صورت ہے انشاءاللہ اس کا جواب بھی مل جائے گا. الحمدللہ دارالفتاء اہل سنت کی پاکستان کے مختلف شہروں میں الحمدللہ شاخیں موجود ہیں. باب المدینہ کراچی کے اندر 5 مقامات پر الحمدللہ دارالفتاء اہل سنت ہے. کراچی بھر کے مسلمان ان مقامات پر آ سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں. حیدرآباد زمزم نگر فیضان مدینہ جو ہے حیدرآباد کا آفندی ٹاؤن کے اندر، وہاں پر بھی دارالفتاء اہل سنت اس کے قریب موجود ہے. اسی طرح مرکز الاولیاء لاہور، اس کی جو داتا دربار مارکیٹ ہے جہاں مکتبۃ المدینہ ہے، مشہور جگہ ہے، وہاں پر بھی دارالفتاء اہل سنت ہے. اچھرا کا مقام ہے لطیف پلازا اچھرا مارکیٹ کے اندر، وہاں بھی دارالفتاء اہل سنت موجود ہے. اسی طرح سردار آباد یعنی فیصل آباد کے اندر زینب مسجد ہے،
مدینہ ٹاؤن کے اندر جو فیضان مدینہ ہے سردار آباد اس کے قریب ہی ہے، وہاں پر بھی دارالافتاء اہل سنت موجود ہے۔ گلزار طیبہ میں نوری گیٹ غالباً جگہ ہے، چوک ہی ہے بالکل بازار، وہاں پر دارالافتاء اہل سنت موجود ہے۔ راول پنڈی کے اندر بھی دارالافتاء موجود ہے صدر کے علاقے میں۔ تو ان تمام جگہوں پر آپ جا کر اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں، مفتیان کرام سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ عموماً جو دارالافتاء اہل سنت میں حاضری کے اوقات ہوتے ہیں وہ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک ہوتے ہیں۔ بعض دارالافتاء کچھ تاخیر سے کھلتے ہیں، رمضان میں یہ اوقات مختلف ہیں، لیکن آپ کسی بھی دن جا کر ان جگہوں پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ دارالافتاء اہل سنت کی فون سروس بھی ہے، اس پر بھی آپ اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ عام دنوں میں رمضان المبارک کے علاوہ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک، اور رمضان المبارک میں صبح 10:30 بجے سے 3 بجے تک الحمدللہ جمعۃ المبارک کے علاوہ یہ سروس موجود ہوتی ہے۔ آپ اس پر بھی رابطہ کیجئے، اپنے مسائل بیان کیجئے وراثت کے حوالے سے، جو مفتیان کرام آپ سے ڈیٹیلز مانگیں، آپ کو آنے کا کہیں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ دور نقصانات بھی اگر ارشاد فرما دیں، پھر مزید سوالات لیں گے کہ وراثت تقسیم کرنے کا نقصان کیا ہے، اگر یہ بھی پیش نظر ہوگا تو انشاءاللہ غلطیاں اس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جو فوائد بیان کیے گئے اگر ان کا برعکس کر دیا جائے تو وہ نقصان ہے، جیسے جو شرعی طریقے سے اسلامی اصولوں کے مطابق وراثت کو تقسیم نہ کرے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا ہے، اور ایسے شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم میں جائے گا، جہنم کے عذاب کا مستحق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو گویا کہ مال وراثت کو اسلامی طریقے سے تقسیم نہ کرنے والا شخص جہنم کا حقدار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شدید ترین عذاب کا حقدار بنتا ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ مال وراثت کے اوپر قبضہ اگر جما لیا جائے تو اس کے خوفناک جو ہے وہ انجام سامنے آتا ہے۔ آخرت میں بالخصوص جو آخرت کا انجام ہے یہ انتہائی خوفناک ہے، کیونکہ آخرت میں پائی پائی وصول کی جائے گی، یعنی جس نے کسی کے مال وراثت پر قبضہ کر لیا تو وہ یہ مت سمجھے کہ دنیا میں اس کو فائدہ ہو گیا، اس کو آخرت میں پائی پائی کا حساب دینا ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دینا ہے، جس کے اوپر حق بنتا ہے اور دینا ہے اس نے، تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں ادا کر دے۔ آخرت میں درہم اور دینار نہیں ہوں گے، آخرت میں روپیہ اور پیسہ نہیں ہوگا کہ جس سے حق ادا کیا جائے۔ آخرت میں جو حق کی ادائیگی ہے وہ نیکیوں کے ذریعے سے ہوگی، یعنی جب اہل حق اس کے پاس آئیں گے کہ بھئی ہمارا حق دو، تو اب آخرت میں کوئی مال و اسباب تو ہوگا نہیں، ٹھیک ہے، اب حق کے بدلے میں کیا دیا جائے گا؟ اب حق کے بدلے میں اس شخص کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اور علماء نے فرمایا ہے کہ جو ہے وہ علماء نے فرمایا ہے کہ جو کسی کا ایک پیسہ بھی ہڑپ کرتا ہے، ایک پیسہ، تو اس ایک پیسے کے بدلے میں 700 با جماعت نمازیں اس پیسے جس کے پیسے ہڑپ کیے اس کو دے دی جائیں گی۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہاں لین دین نیکیوں سے ہوگا، اور جس کی نیکیاں نہیں ہیں، جس کی نیکیاں نہیں ہوں گی، پہلے تو نیکیاں دے دی جائیں گی کہ بھئی اس کی نیکیاں لے جاؤ، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں یا ہوئی نہیں تو پھر اس کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس لیے جو کسی کا مال دباتا ہے تو اس کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ایک پائی کا حساب ہوگا، اور ایک پائی کے بدلے نہ جانے کتنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کسی کا مال دبانا یہ کتنے بڑے نقصان کا سبب ہے۔ اور تیسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ جو مال وراثت کو شرعی طریقے سے تقسیم نہ کرے تو اس نے گویا کہ دوسرے شخص کا مال حرام طریقے سے لیا، اور حرام طریقے سے لیا ہوا مال نہ اس میں برکت ہوتی ہے، نہ اس سے اللہ تبارک و تعالی صدقہ قبول کرتا ہے،
اور جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے تو اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو ایک تیسرا نقصان تو یہ ہوا کہ یہ مال حرام حاصل کرنے والا ہو جاتا ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ یہ غاصب بن جاتا ہے، دوسرے کا مال چھیننے والا ہو جاتا ہے، اور جو غاصب ہے وہ عذاب جہنم کا مستحق ہے۔ اور پانچواں اس کا نقصان یہ ہے کہ مال وراثت مکمل طور پر، پراپر طور پر شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، نوبت قتل و غارت گری تک پہنچ جاتی ہے، آپس میں حسد پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ جو دشمنی ہوتی ہے یہ نسل در نسل چلتی ہے۔ تو اب مال وراثت دبانے والا، شرعی طریقے سے تقسیم نہ کرنے والا یہ بات یعنی کہ اس کے اوپر غور کر لے کہ وہ کس چیز کی بنیاد رکھ کر جا رہا ہے۔ وہ جو نسلوں کی دشمنی کی بنیاد ہے وہ اس کا بیج بو کر جا رہا ہے۔ تو ایسی چیز کا بیج بو کر جانا کہ جس کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنیاں چلتی رہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قتل و غارت گری ہوتی رہے، تو گویا اس تمام گناہوں کی جو بنیاد رکھ کر گیا ہے، تو جب تک یہ اس وجہ سے گناہ ہوتے رہیں گے تو ان کو تو گناہ ملے گا جو اس طرح کریں گے، ان سب کا گناہ اس شخص کو بھی ملے گا۔ تو وراثت تقسیم نہ کرنے والا گویا کہ برائیوں کا بیج بو کر جا رہا ہے، اور انسان کو برائیوں کا بیج نہیں بونا چاہیے، انسان کو نیکیوں کا بیج صدقہ جاریہ والے کام کرنے چاہیے، صدقہ جاریہ والے کرنے چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں بھی اس کو صرف اس برائی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہو کہ تو جو برائی کا بیج بو کر آیا اس کا ایک سلسلہ گناہوں کا جاری ہو گیا۔ تو مسلمان صدقہ جاریہ والے کام کرے، گناہ جاریہ والے کام نہ کرے۔ تو جو تقسیم نہیں کرے گا، غصب کرے گا، گویا کہ وہ گناہ جاریہ کا سبب بھی بنتا ہے۔ اور ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کسی کا مال دبایا جائے گا تو ظاہر ہے وہ مظلوم ہے اور بیچارہ کمزور ہے، تو وہ بد دعا کرے گا۔ اور مظلوم کی بد دعا کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی بد دعا کو آسمانوں کے اوپر سے اٹھا لیتا ہے۔ یعنی مظلوم کی جو بد دعا ہے یہ فوراً مقام قبولیت کو پہنچتی ہے۔ تو اس طرح کے شخص عام طور پر دیکھا بھی یہی گیا ہے کہ جو اپنے ورثاء کا حصہ کھا جاتے ہیں یہ کبھی سکھی نہیں رہتے۔ یہ بظاہر تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کروڑوں مل جائیں گے، لاکھوں مل جائیں گے، ہمارا یہ کام نکل جائے گا، ہمارا یہ کاروبار شروع ہو جائے گا، لیکن ایسے مال میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی، اور یہ مال ان کی بربادی کا سبب بنے گا، ان کی آبادی کا سبب نہیں بنے گا۔ تو یہ سارے مال وراثت کو اسلامی طریقے کے مطابق نہ تقسیم کرنے کے نقصانات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کوئی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا ان باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاشرے کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو معاذ اللہ مال وراثت میں خیانت کا مرتکب ہوتا ہے، تو جو مدنی پھول مفتی صاحب نے آج کے سلسلے میں ارشاد فرمائے تو یہ پیش نظر رہیں گے، تو انشاءاللہ حکم خداوندی پر، دین کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے دین متین کے اسلام احکام سیکھنے کی بھی اور عمل کرنے کی بھی۔ بہت سارے سوالات میرے پاس میسیجز میں بھی وراثت سے ہی متعلق آ رہے ہیں، کالز بھی ہیں، لیکن سلسلے کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر جو آنے والی جمعرات ہے کہ مفتی صاحب جمعرات کے دن دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے میں تشریف لاتے ہیں، انشاءاللہ جمعرات کو بھی مزید اسی سلسلے پر وراثت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، سوالات بھی لیں گے۔ آپ اس سلسلے کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے۔ انشاءاللہ کل بھی دارالفتاح اہل سنت کا سلسلہ 2 سے 3 کے درمیان انشاءاللہ پیش کیا جائے گا، اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے۔ مدنی چینل کے دیگر سلسلے بھی دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی